حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قربانی دی، جا کر کار کو صاف کیا تو حضور علیہ السلام کار کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر تیری قمیض کدھر ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا یہ سوراخ جو تھے اس کے اندر جو ہے وہ میں نے سوراخ بند کر دیے ہیں، ان کے اندر ڈال دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیفیت دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے میرے مالک ابو بکر کو جنت میں میرے درجے میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی صحابہ یہ دعا مانگتے ہیں، یا رب العالمین جنت میں حضور کی جو ہے تو ہمیں صحبت مل جائے، حضور کی معیت مل جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، کہا یا رب العالمین ابوبکر صدیق کو میری معیت عطا فرمانا اور اس درجے میں رکھنا جس درجہ میں میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین اور تم ایسا فیض عطا کیا، آپ دیکھیں کہ تنہائی ہے اور کوئی اور موجود نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے اور حضور کی صحبت کے اثرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے پڑے جب ہجرت کر کے میرے آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں پہنچتے ہیں اور حضور علیہ السلام اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور نے اتنا فیض عطا کیا اور آقا علیہ السلام نے اتنا نوازا کہ جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کون ہے اور ابوبکر صدیق کون ہے۔ اتنا فیض عطا کیا۔ آپ مفسرین شاہدین کو پڑھ کے دیکھیں کہ پتہ نہیں چلتا، لوگ یہی سمجھ رہے تھے شیخ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ حضور ہیں، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سلام لیتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ چادر اٹھائی اور حضور علیہ السلام کے سر کے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے حضور کون ہے اور خالق کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ فیض جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا ہوا۔ اس میں کثیر احادیث ہیں اور مشہور احادیث یہ ہے جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لے کر آئے تو حضور السلام نے واقعہ معراج جو ہے وہ بیان فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ میں چند لوگوں میں آسمانوں میں گیا ہوں اور آسمانوں سے واپس آیا ہوں، اور جب میں واپس آیا ہوں تو کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی، پانی جو ہے وہ چل رہا تھا، یہ چند لمحے میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا اور دیدار کر کے واپس بھی آیا ہوں۔ کافر تو تھے، انہیں تو بات کر گئی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ چند لمحوں میں جو ہے آسمانوں میں بھی چلا جائے اور پھر جنت کی بھی جو ہے وہ سیر کرے، دوزخ کو بھی دیکھے، اللہ کا دیدار بھی کرے اور واپس آ جائے، اور لمحے بھی چند گزرے ہوں کہ پانی کو چل رہا ہے حضور کا اور جو ہے وہ کنڈی ہل رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، انہوں نے جو ہے وہ واضح کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چند لمحوں میں کوئی شخص جو ہے وہ آسمانوں میں جو ہے وہ چلا جائے اور پھر جو ہے وہ جنت کو بھی دیکھے، وہ دوزخ کو بھی دیکھے، اللہ کا دیدار بھی کرے۔ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے آپ آقا جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں یا مختلف احادیث ہیں کہ وہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس پیارے صحابی جو ہے عرض کرتے ہیں جب کہا گیا کہ یہ آپ کی آقا نے کہا ہے تو آپ نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور نے سچ فرمایا ہے، حضور نے سچ فرمایا ہے، حضور نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا یہ صدیق لقب آیا۔ دوسری بات نہیں ہے جب لوگوں نے کہا آپ سے ایسا ہو سکتا ہے آپ کے نبی نے کہا ہے تو آپ نے کہا حضور نے نہیں کہا ہوگا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم کذاب ہو، تم جھوٹے ہو۔ کہا نہیں جاؤ حضور بیان کر رہے ہیں، جا کر سنو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میراث بیان فرما رہے تھے۔ حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا۔ حضور کی ارشاد فرما رہے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ۔ جیسے حضور کہتے جا رہے تھے آپ کہتے تھے صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سامعین محترم ادھر سے محفل برخاست ہوتی ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ لقب صدیق لے کر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے عظیم صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب جو ہے وہ صدیق جو ہے وہ عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کو کسی حدیث ہے آپ کی فضیلت آقا علیہ السلام کی کسی واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر الا ان يكون نبيا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے نبیوں کے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر آفتاب طلوع ہوا اور غروب ہوا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ فرمایا کسی ایسے شخص کو نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ یعنی حضور کا فرمانا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے بعد جن کے اوپر بھی سورج طلوع ہوا جو دنیا میں آئے ہیں، فرمایا ان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی افضل نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں خیر حاضی لأمی بعد نبیہا ابو بکر و عمر، یعنی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی اور آپ بھی جو ہے وہ تردد میں نہیں پڑھتے تھے۔ جب حضور کی زبان سے ایک بار نکل جاتی تھی بس قربان ہو جاتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ بلال حبشی کو جو ہے وہ آزاد غلامی سے قربانا ہے، تو بس چلے گئے۔ امیہ سے جا کے کہا کہ سودا کر لے۔ کہا کیا سودا کرنا ہے؟ کہا یہ بلال حبشی مجھے دے دے اور میرا جو اچھا غلام جو میرا جو سارا کاروبار جو ہے اس کے اندر ہے وہ منشی ہے اور بہترین جو ہے وہ حساب و کتاب جو ہے وہ کرنے والا ہے، وہ لے لے۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا تاجر ہے یہ کیسے
ایسی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا اگر میں تجھے کہوں کہ ساتھ پیسے بھی دے, کہا وہ بتا, وہ بھی دوں گا, وہ بتا, وہ بھی دوں گا. اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا. کہا مجھے قبول ہے. اس نے کہا وہ بلال حبشی ان پڑھ ہے, کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, اور اتنا بہترین ہے, وہ اپنا غلام تم نے لے رہا ہے اور 10,000 درہم بھی لے رہا ہے, یہ تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. کہا نہیں, یہ منافع کا سودا ہو رہا ہے, کیونکہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلا ہے. اور حضور نے کہا ہے کہ بلال حبشی کو آزاد کروا لو. بس جب حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے, اب جو کچھ مانگے گا ابو بکر دینے کے لیے نہیں جا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والدانہ جو ہے محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور پھر آپ کی خشیت الہی کی کیفیت اور تقوی پرہیزگاری, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام کی معیت میں رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو تقوی کا عالم یہاں حضرت زید بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, آپ کے لیے وہ کما کے لاتا تھا, اور جب بھی وہ کما کے لاتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ کیسے کما کے لایا ہے, یہ جو رزق لایا ہے یہ کیسا ہے, کہیں حرام تو نہیں, رزق حرام تو نہیں, اس سے پوچھتے. ایک دن وہ باہر سے جو ہے وہ کھانا لایا, تو آپ نے جو ہے وہ اس سے پوچھا نہیں, جب اس نے آگے دیا تو اس میں سے آپ نے لقمہ جو ہے وہ کھا لیا. اس نے پوچھا کہ حضور آپ جب بھی میں باہر سے کچھ چیز لے کر آتا تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ کہاں سے لے کر آئے ہو, آج ابھی پوچھا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ بہت زیادہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, اور شدت بھوک کی وجہ سے میں نے ایک لقمہ لے لیا. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی بتا کہ کہاں سے کھانا لایا ہے. اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کچھ لوگوں کا کوئی معاملہ تھا, وہ میرے منتر پڑا تھا, اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اتنی جو ہے وہ مجھے رقم دیں گے, پیسے دیں گے. تو آج ان کی شادی تھی, میں وہاں سے گزر رہا تھا, اس کے عوض انہوں نے مجھے جو ہے یہ کھانا دے دیا, میں لے آیا ہوں. اب ظاہر ہے وہ منظر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے حرام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقوی کا عالم تھے, ایک لقمہ کیا تھا, بھوک لگی تھی, ایک لقمہ کھا لیا. اب میں اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب بھوک لگی ہو لقمہ تو پھر کہہ بھی نہیں آتی, اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پانی منگوایا اور پانی پیا, اور پانی پی کر جو ہے اس لقمے کو اپنے اندر سے باہر نکالا. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا تھا, ایک لقمہ ہی تھا نا, ایک لقمہ تھا. ہم تو حلال و حرام کی تمیز کو بھول گئے, پتہ نہیں لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ یہ مال کیسا ہے. تقوی کا عالم دیکھیں, ایک لقمہ آیا, زیادہ نہیں, ایک لقمہ. کہا حضور ایک لقمہ ہی تھا, آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال دیا؟ سنیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سبحان اللہ, جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے, وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے بس مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ
حرام لقمے سے نہ بن جائے. میرے جسم میں ظاہر لقمہ میں نے کھانا ہے، اس کا خون بننا ہے، وہ میرے جسم کا حصہ بن جائے گا تو پھر وہ دوزخ کے زیادہ قریب ہو جائے گا. کہا اس لیے میں نے اس لقمے کو جو ہے وہ باہر نکالا. سبحان اللہ. آج ہم ان بزرگوں کے نام لیتے ہیں، آج ہم ان کی کاروں سے کہتے ہیں، آج ہم ان کی سیرت میں بیان کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. کتنا تقوی کا عالم ہے. ایک لقمہ ہے حرام کا اندر نہیں جانے دیا. تو آج ہم اس کیفیت کو دیکھیں. علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آیا اور آ کر جو ہے وہ مسجد میں لمبے ہاتھ کر کے گر گڑا کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، گریباں کر رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ حرام کا ہے. تو میں ایسے شخص کی اللہ دعائیں کیسے فرمایا جو شخص جو ہے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، اس کپڑے میں 1 درہم اگر حرام کا ہے، حضور نے فرمایا وہ پہن کر اگر نمازیں پڑھے گا اللہ کی نمازیں قبول نہیں. آج ہم یہ چیزیں بھول گئے، حلال و حرام کی تمیز بھول گئے. بھائی کا حق مار رہا ہے، دوست کا حق مار رہا ہے، اور اس چیز کو ہم بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے. حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا جو حصہ ہمارے حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے، وہ دوزخ میں جل جائے گا کہ جو ہمارے حرام سے جو ہے وہ اس کا جسم بنا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو رزق ہمارا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی رزق جو ہے اس میں حلال اور حرام کی نوعیت ہم بھول گئے. طریقے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حلال بن جائے، حرام کو بھی حلال بنانے کی جو ہے وہ دوڑ میں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پکے کار ہوتے ہیں. آئیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نئی قمیص پہنی، وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی. میں نے کپڑا پہنا مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی. حضرت صدیق رضی اللہ فرمایا تو کیا دیکھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں فرما؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ یعنی پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب بندہ دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا مال ہے میرے پاس، بڑا بینک بیلنس ہے میرے پاس، جو ہے وہ بڑی زمین ہے، بہت خوش ہوتے ہیں. کہاں دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے. فخر کرتا ہے میرے پاس اتنا ہے، اس میں غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں پھر میں نے اس قمیص کو اتار دیا اور اتار کر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا. تب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عائشہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ تیرا صدقہ تیرے لیے کفارہ بن جائے. سبحان اللہ. یہ جو تم نے صدقہ کر دیا ہے فرمایا ہو سکتا ہے اب یہ تیرے لیے کیا بن جائے؟ کفارہ بن جائے. تو یہ فتویٰ تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہیں حضور کی معیت جو وہاں سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.